حاصل ہو گیا. دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو مقصد ہم نے ہی بدل ڈالا، مال و متاع اور دنیا کے لعنت کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا اور اس میں مطمئن بھی ہیں، اور جو بھی ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں بھائی ماشاء اللہ الحمدللہ. اور جس کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے اس کے لیے قناعت اختیار کر رکھی ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہی بہت ہے، بس یہی کر لیتے ہیں بہت ہے، نمازی پڑھ لیتے ہیں بہت ہے، مسجد میں چلے جاتے ہیں بہت ہے. ہر آدمی اسی بات پہ مطمئن ہے کہ بھائی یہی کر لیتے ہیں، یہی بہت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا کے معاملات میں جتنا بھی ہو جائے اس کی زیادتی پر زیادتی کی دعا ہے. سارے چلے اسی لیے کاٹے جا رہے ہیں، سارے ذکر و اذکار اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ رزق میں اور ترقی ہو جائے، مال میں اور بڑھ جائے، عزت میں اور اضافہ ہو جائے. یہ ہماری اصل میں سوچ کا محور ہے. کیوں محور ہے؟ اس لیے کہ جو چیز دعا کرتے ہیں وہی تو باہر آ رہی ہے. جس کے اوپر ہماری زیادہ فوکس ہے اسی چیز کے اوپر توجہ دن بدن بڑھ رہی ہے، جبکہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنا جسے کہتے ہیں کہ راستہ ہی غلط چن لیا. لیکن راستہ یہ ہے کہ پہنچنے کے بعد اگر پتہ چلا غلط ہو گیا، مجھے بتائیں کیا دوبارہ آلٹرنیٹ ہے؟ کیا ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ وقت دیا جائے گا؟ ایک سیکنڈ ناٹ اے سنگل سیکنڈ آپ کو وقت نہیں دیا جائے گا. بس یہی میں عرض کر رہا ہوں، خدا نہ کرے وہاں پہنچنے کے بعد یہ پتہ چلے کہ ہر چیز بیکار ہو گئی. یہ خسارہ ہے. اسی لیے بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں، بھائی جائزہ تو لے لو یار. ایسا نہ ہو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے کر رہے ہو، لیکن کیا یہ صحیح بھی ہے؟ کیا یہ کر رہے ہیں ہم، اس کا کچھ حاصل ہو رہا ہے؟ اور جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا حاصل کیا ہے؟ فخر اللہ کی طرف بھاگو، اللہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ تمہارے لیے دنیا آسان کر دے گا، اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ نعمت جو ہے وہ رحمت بنے گی. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا ہم پہ دن بدن تلخ ہوتی جا رہی ہے. ہر چیز کے اندر پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی الا ماشاء اللہ جہاں پریشانی نہ ہو. تو پریشانی کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، پریشانی میں انسان پریشانی دور کرے گا یا پھر اللہ کا ذکر کرے گا یا اللہ معاف کرے اس کو کیا کرے گا. یہی میں عرض کر رہا ہوں. یہاں سے وقت ہی نہیں کسی کو ملتا. کس سے پوچھو وقت ہی نہیں ہے، حضرت وقت نہیں ہے. کہاں جانا ہے؟ کسی کو ہسپتال جانا ہے، کسی کو گھمانے جانا بچوں کو، آج تو اتوار کا دن ہے، آج تو فلاں ہے. کوئی اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں الا ماشاء اللہ. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کام بہت آسان ہے، لیکن ہم اور آپ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. جس دن یہ سمجھ میں آ گئی، بس میں کہہ رہا ہوں دنیا بھی جنت ہے اور مرنے کے بعد بھی جنت ہے. لیکن یہ سمجھ میں آنے کا جو ذرائع ہیں اس کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے بھائی، جس چیز کو حاصل کرنا ہے اس کے ذرائع ہوں گے. وہ ذرائع کے بغیر کیسے حاصل ہوگی؟ ذرائع کو آج آپ رد کر دیں گے وہ چیز آپ کو مل ہی نہیں سکتی. گاڑی چلے گی پیٹرول سے، پیٹرول حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، کیسے چلے گی گاڑی؟ اسی طرح یہ جو سفر ہے ہمارا روحانی، یہ کس چیز سے چلے گا؟ یہی باتیں میں بار بار عرض کر رہا ہوں. ہم اور آپ اس باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے. یہ چلے گا کس چیز سے؟ یہ صرف اور صرف ایک چیز سے چلے گا، وہ ہے محبت. وہ ہے محبت. اسی لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ محبت کو پیدا کرنا، کیونکہ تمہارا مقابلہ محبت سے ہے. سب سے پہلے تمہارا نفس جو ہے وہ تو محبت کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، اور محبت کا مقابلہ محبت سے ہو سکتا ہے. تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہو سکتا ہے، راکٹ کا مقابلہ راکٹ سے ہو سکتا ہے. لیکن ہم تلوار رکھتے ہیں اور سامنے مد مقابل کون ہے؟ تو راکٹ ہے. تو بھائی رکھی کی رکھی رہ جائے گی تمہاری تلوار. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کیونکہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس کے اوپر اس نے اللہ کی عظمت کی قسم کھائی کہ میں ان میں سے کسی کو با ایمان جانے نہیں دوں گا. یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اسی بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا رکھنا ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا شعلہ. اور صبح مسلمان ہوں گے، رات میں کفر میں چلے جائیں گے، اور رات میں کفر میں جائیں گے تو صبح مسلمان ہو سکتے ہیں. مطلب اتنی خطرناک وادی سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہم اور آپ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. بس یہی بات سمجھنے کی ہے اور یہی بات سمجھانے کی.
ہمیں اللہ نے ایسی لعنت میں پھنسا رکھا ہے کہ ہماری الجھنیں تو کہیں اور الجھی ہوئی ہیں، ہماری فکریں تو کہیں اور جا رہی ہیں، جس طرف کی فکر کرنی ہے اس کی فکر پیدا نہیں ہو رہی. اور باقی ہر آدمی نے دیکھیں گے آپ تو دیکھیے، کسی کو مکان کی فکر ہے، مکان کیسے بنے گا، مکان کو مینٹین کیسے کیا جائے. کسی کو کاروبار کی فکر ہے، کاروبار کیسے بڑھے گا، کاروبار کو کیسے کیا جائے. کسی کو نوکری کی فکر ہے، نوکری کیسے ملے گی، نوکری اچھی سے اچھی مل جائے، دے اپلیکیشن، دے موبائل پہ باتیں، کیا نوکری مل جائے. کسی کے گھریلو مسئلے ہیں، گھریلو مسئلے میں بچہ بیمار، حالات خراب، بیوی سے معاملات، باپ شوہر سے خراب، ہر طریقے سے آپ دیکھیں گے ماں باپ سے بن نہیں رہی. تو الجھن تو یہاں پر پیدا ہوئی ہے. کس نے پیدا کی؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہی اس کا سرا پکڑو نا، کہاں سے آئی یہ پریشانی، کون یہ کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہم کر رہے ہیں. ارے اللہ آپ ہی کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی ہم ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا. لیکن یہ جو تم پہ پریشانی ہے، یہ جو بدعمالی ہے، یہ تو تمہاری فکریں ادھر کی ادھر جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، کیونکہ جو بوتے وہی کاٹتے ہیں. یہ اس دنیا کا دستور ہے، اس دنیا کا لا ہے، ایکشن کا ری ایکشن. جو بو گے وہی کاٹو گے. کاٹ رہے ہیں کیکڑ، تو کہہ رہا ہے کیکڑ کیسے نکل گیا یار؟ ارے ہم نے تو آم بویا. ارے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم نے آم بویا اور کیکڑ نکل گیا ہو؟ تو ہم سب یہی کہیں گے خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. چاہے کچھ کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بویا تھا کیکڑ تبھی کیکڑ نکلا. ٹھیک ہے، دانشتہ نہیں بولا، نہ دانشتہ بولا، نہ سمجھے میں بو دیا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ بویا ہے کیکڑ اور نکلے گا آم.